شوہر: بیگم تم ملازموں کو کیوں ڈانٹ رہی تھی؟ بیگم: دراصل جس دن میں نے اس سے کلین صاف کرواتی ہوں نا، اسی طرح ڈانٹتی ہوں، اور پھر وہ اپنا سارا غصہ کلین کو زور زور سے ڈنڈے پیٹ کر اتارتی ہے، اور اس طرح کلین زیادہ صاف دھلتا ہے۔ پہلے باہوں میں لینا، پھر سینے سے لگانا، پھر میٹھی میٹھی باتیں کرنا، پھر خوب کس کرنا، پھر بستر پر لٹانا۔ کتنا مشکل ہے بچوں کو سلانا۔ پولیس اہلکار نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، مگر اس کے پاس ہتھ کڑی نہیں تھی۔ چور بولا، آپ یہاں رکے، میں ہتھ کڑی لاتا ہوں۔ پولیس اہلکار نے کہا، اچھا تاکہ تم بھاگ جاؤ؟ نہیں، تم یہیں رکو، میں ہتھ کڑی لاتا ہوں۔ بیٹا ماں سے: مجھے لگتا ہے کہ میری بے خوابی بڑھتی جا رہی ہے۔ ماں: تمہیں یہ احساس کیسے ہوا؟ بیٹا: کل کلاس میں 3 مرتبہ میری آنکھ کھلی۔ ڈاکٹر: آپ کے 3 دانت ایک ساتھ کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض: بیوی نے روٹی سخت پکائی تھی، ڈاکٹر تو انکار کر دیتے۔ مریض: انکار ہی تو کیا تھا۔ ایک پہاڑ پر فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ ہیرو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگا تو ایک پٹھان نے اسے دیکھا اور بولا، اوئے خانہ خراب کا بچہ، نیچے گر کر مر جائے گا۔ ہیرو جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے آواز دی، سیڑھی سیڑھی۔ پٹھان کہنے لگا، ہم نے تو بولا تھا نا کہ نہ چڑھو، اب سیڑھی سیڑھی مانگ رہا ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ شیخ کی بیوی جو نئی فیصل آباد سے بیاہ کر لائی گئی تھی، اسے سب گھر والوں نے کہا، اپنی فیوریٹ ڈش بناؤ۔ دلہن بہت خوشی سے، جی ساس جی، تو بیٹا کیا بناؤ گی؟ دلہن: جی آلو اور گوشت۔ یہ سننا تھا کہ ساری فیملی کو لقوہ سا ہو گیا۔ ایک عربی باتھ روم میں فون پر بات کر رہا تھا۔ پٹھان نے سنا تو عربی کو بہت مارا۔ لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یہ پاگل اندر تلاوت کر رہا تھا۔ بلا، یہ تم آنکھیں بند کر کے املی کیوں کھاتے ہو؟ ناصر: میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں املی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ ایک پولیس انسپکٹر کی گھڑی چوری ہو گئی۔ اس نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ تھانے دار نے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر تفتیش شروع کر دی۔ دوسرے روز انسپکٹر نے رپورٹ خارج کر دو، گھڑی مل گئی ہے، تمہاری بھابھی رکھ کے بھول گئی تھی۔ تھانے دار نے جواب دیا، سر رپورٹ کس طرح خارج ہو سکتی ہے؟ 8 آدمی گھڑی چوری کرنے کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ مالک مکان چور سے: سارا سامان یہاں رکھ دو ورنہ ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ چور گر کر آتے ہوئے: مگر صاحب سارا سامان یہاں کس طرح رکھ دوں؟ آدھا سامان تو آپ کے پڑوسی کا ہے۔ 2 میراثی بارات کے ساتھ گئے جہاں ان کو بار بار پانی پلایا گیا۔ ایک میراثی نے تنگ آ کر کہا، کبھی تھوڑی سی چاول بھی دے دو، پانی حلق میں پھنس گیا ہے۔ باپ: بچہ کیسا ہوا؟ بیٹا ایک سوال رہ گیا، دوسرا آ نہیں رہا تھا، تیسرا اور چوتھا کرنا بھول گیا، 5واں نظر نہیں آیا۔ باپ: باقی سوالات؟ بیٹا: جی صرف وہی غلط ہوئے ہیں۔ گاہک: آم کیسے لگائے ہیں؟ پھل والا: سجا کر لگائے ہیں۔ گاہک: ارے بھئی دے کیسے رہے ہو؟ پھل والا: تول کر دے رہا ہوں۔ لڑکی: بس بھی کرو، لڑکا: کچھ نہیں ہوتا۔ لڑکی: کسی نے دیکھ لیا تو؟ لڑکا: کچھ نہیں ہوگا، بس تم ہلو مت، سیدھی رہو اور کھول کے رکھو۔ لڑکی: بس بہت ہو گیا، اب میں اور نہیں کرواؤں گی۔ لڑکا: پلیز تھوڑا سا اور کر لینے دو۔ لڑکی: اچھا جلدی سے کر لو۔ لڑکا: شکریہ، اگر آج تم مجھے پیپر نہ کرواتی تو میں فیل ہو جاتا۔ ریل گاڑی میں 2 بہرے سفر کر رہے تھے۔ ایک بہرے نے دوسرے سے پوچھا، اگلا اسٹیشن کون سا ہے؟ دوسرا بہرا: جی کیا فرمایا، آج جمعرات ہی ہے؟ پہلا بہرا: ہاں میں گجرات میں اتروں گا۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا اور کہنے لگا، مجھے جلدی سے گرفتار کر لو، میں نے اپنی بیوی کے سر پر ڈنڈا مار دیا ہے۔ اہلکار: تو کیا بیوی مر گئی ہے؟ آدمی: نہیں، وہ بچ گئی ہے۔ جو استاد: مشہور لڑائیوں کے بارے میں بتاؤ۔ شاگرد:
امی نے گھر کی باتیں باہر بتانے سے منع کر رکھا ہے۔ کوئی بزرگ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کی وزٹنگ روم میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ایک خوبصورت سا لڑکا ان کے پاس آیا، پوچھا، انکل جی ٹائم کیا ہوا ہے؟ بزرگ بہت تلخ لہجے میں بولے، چل دفعہ ہو، تجھے پورے اسٹیشن پر میں ہی ملا ہوں ٹائم پوچھنے کے لیے۔ شکل دیکھو اپنی، دیکھنے میں چرسی بھنگی سے لگتے ہو۔ لڑکا بڑا شرمندہ ہوا کہ عجیب سڑیل بابا ہے، ٹائم نہیں بتانا تو نہ بتائے، کم از کم بےزتی تو نہ کرے۔ ڈاکٹر تم کتنی روٹیاں کھا سکتے ہو؟ موٹا آدمی، 10 پراٹھے اور 6 کپ چائے۔ ڈاکٹر آج سے تم 2 پراٹھے اور 1 کپ چائے پیو گے۔ موٹا آدمی، یہ خوراک ناشتے سے پہلے کھانی ہے یا بعد میں؟ No. ایک شاعر اور اس کی بیوی سرے راہ جگڑ رہے تھے۔ ایک سپاہی انہیں پکڑ کر تھانے لے گیا۔ تھانے لڑائی کی وجہ پوچھی تو شاعر کی بیوی نے کہا، اس نے میرا ہاتھ مروڑا۔ شاعر نے کہا، اس نے میرا ناک توڑا۔ بیوی، جھوٹ بکتا ہے نہ گھوڑا۔ شاعر، عورت ہے یا بندوق کا کوڑا؟ بیوی، یہ آدمی ہے یا کوئی گھوڑا؟ شاعر، ہائے میرے نصیب جس نے یہ جوڑ جوڑا۔ تھانے دار تنگ آ کر بولا، جاؤ بابا، میں نے تم دونوں کو چھوڑا۔ No. بیوی، ناشتے وقت میں آپ کو انڈا نہ بنا دو؟ شوہر، اللہ دا نا، اے مینوں بندہ ہی رہن دے، ایڈی تو جادوگر نہیں۔ No. دوسرے ملکوں میں دوسری شادی پر مبارکباد دی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں وہ بیچارہ گلی سے بھی گزرے تو لوگ کہتے ہیں، انہیں 2 کیتیاں نے۔ ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی، باقی سہولتیں بھلے ہی نہ بڑھائیں پر ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کی لمبائی اتنی بڑھا دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ریلوے کی طرف سے رپلائی آیا، لوٹا چین سے بندھا ہے، آپ سے نہیں، منزل مقصود تھوڑی آگے کھسکا لیں۔ No. یہ تو اچھا ہوا کہ انگریزوں کے دور میں فیس بک نہیں تھا، ورنہ ہم جیسا کوئی بھی آزادی کے لیے میدان میں نہیں اترتا، بلکہ گھر بیٹھے فیس بک پر لکھا کرتا کہ اس کو اتنا شیئر کرو کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹیشو پیپر سے اتنی نزاکت اور احتیاط سے منہ صاف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کہ ہونٹ اکھڑ کر ٹیشو کے ساتھ نہ آ جائیں، اور لڑکے ایسے منہ صاف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مار رگڑ رہے ہوں۔ ایک کرنل صاحب نے اپنے فوجیوں کو چائے کی دعوت دی۔ کرنل نے چائے، سموسے اور بسکٹ سامنے رکھ کر کہا، ان پر ایسا حملہ کرو جیسے دشمن پر کرتے ہو۔ سب فوجی شروع ہو گئے۔ ایک فوجی نے سموسے اور بسکٹ جیب میں ڈالنا شروع کر دیے۔ کرنل نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے جواب دیا، سر، دشمنوں کو زندہ گرفتار کر رہا ہوں۔ ایک بچہ گھر سے مار کھا کر غصے میں اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں ایک انکل نے پوچھا، بیٹا پڑھتے ہو؟ بچہ، نہیں، یونیفارم پہن کر مجرا کرنے جاتا ہوں۔ No. کسٹمر بینک والے سے، اگر آج میں چیک جمع کراتا ہوں تو کتنے دیر میں کلیئر ہو جائے گا؟ بینک والا، سر 3 دن لگ جائیں گے۔ کسٹمر، دونوں بینک آمنے سامنے ہی تو ہے، پھر اتنے دن کیوں لگیں گے؟ بینک والا، سر طریقہ کار تو پورا کرنا پڑتا ہے نا۔ سوچیں، اگر آپ قبرستان کے باہر مر جاتے ہیں تو آپ کو گھر والے سیدھا وہیں تو نہیں دفنائیں گے نا، پہلے گھر لے کے جائیں گے۔ کسٹمر، لکھ دی لانا تیری اس مثال دیں۔ No. بیرون ملک میں لڑکوں کی شادی کے لیے صرف لڑکی کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور پاکستان میں ٹبراں دے ٹبر راضی کرنے پیندے نے۔ پھوپھی راضی تے چاچی رس گئی، چاچی راضی تے ماسی رس جاندی ہے۔ No. سردار ڈاکٹر سے، مجھے بیماری ہے، نہ کھاؤں تو بھوک لگتی ہے، نہ سوؤں تو نیند آتی ہے، زیادہ کام کروں تو تھک جاتا ہوں۔ ڈاکٹر، ساری رات دھوپ میں بیٹھو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ قائد اعظم کے 14 نکات، انگلش کے 12 ٹینس اور لڑکیوں کے 101 نخرے میری سمجھ سے باہر ہیں۔ استاد پٹھان سے، الف بے پے سناؤ۔ پٹھان، الف بے پے۔ استاد، اور سناؤ۔ پٹھان، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، آپ سناؤ۔ No. ایک اور جنت کے فرشتے سے بولی، میرا نکاح میرے دنیا والے شوہر سے کرا دو۔ فرشتہ بولا، نکاح تو کروا دوں گا، پہلے کوئی مولوی جنت میں تو آ جائے۔ No. پٹھان، یار یہ سینٹ میسج کیا ہوتا ہے؟
دوسرا پٹھان: خدا کا قسم تم تو بالکل جاہل کا بچہ ہے۔ سینٹ میسج کا مطلب ہے خوشبو والا میسج۔ No. خاتون پھل فروش سے: تم نے میرے بیٹے سے 2 کلو آموں کے پیسے وصول کیے ہیں، لیکن جب میں نے آموں کا وزن کیا تو صرف 1 کلو نکلے۔ پھل فروش: محترمہ ذرا اپنے بیٹے کو بھی تول کر دیکھ لیں۔ No. ایک بس اسٹاپ پر کافی رش تھا اور بس آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور ایک بولا، یاد رکھو ایسا تھپڑ ماروں گا کہ سیدھے نیو کراچی پہنچ جاؤ گے۔ قریب ہی کھڑے ایک مسافر نے جواب دیا، بھائی مجھے پہلے ہلکا سا تھپڑ مار دو، میں نے تو ناظمہ آباد تک ہی جانا ہے۔ جمیلہ دادا جان سے: آپ ابھی تک لڈو ڈھونڈ رہے ہیں، میں نیا لا دیتی ہوں۔ دادا جان: لڈو اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس میں میرے دانت بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ No. مریض ڈاکٹر سے: ڈاکٹر صاحب مجھے آواز تو سنائی دیتی ہے مگر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر: حیرت سے ایسا کب ہوتا ہے؟ مریض فون پر بات کرتے ہوئے: اپریل فون منانے کے لیے ایک دوست نے دوسرے کو 1 اپریل کو گھر پر کھانے پہ بلایا۔ جب گھر پہنچا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا، لکھا تھا بیوقوف بنا دیا، ہا 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 ہا۔ دوست نے لکھا، اچھا ہوا کہ میں آیا ہی نہیں۔ No.